کبھی کبھی قدرت قیمتی لوگوں کو جذباتی طور پر قیمتی لوگوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ شیکسپیئر اپنے شہرۂ آفاق ڈرامے رومیو جولیٹ میں لکھتا ہے کہ رومیو جولیٹ سے پہلے روزلین نامی لڑکی سے جذباتی طور پر جڑ جاتا ہے۔ جذباتی جڑنے کی شدت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ رومیو رو رو کر اپنا برا حال کر لیتا ہے، اسے رات کے دن ہونے تک کا اندازہ نہیں ہوتا۔ شیکسپیئر رومیو کی جولیٹ سے پہلے روزلین سے محبت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ قدرت رومیو کو جولیٹ کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیکسپیئر کی یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ کبھی کبھی لوگ کسی بے قدرے کے لیے تڑپ کر قدر کرنے والوں کے لیے جذباتی طور پر تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ بے قدرہ میری قسمت نہیں تھا بلکہ وہ صرف کسی قدر کرنے والے کی تیاری تھا، تو آپ کو سکون آ جائے گا۔ غور کریں، اگر آپ کسی بے قدرے سے اس قدر جڑ سکتے ہیں تو کسی قدر کرنے والے کو کس قدر محبت کر سکتے ہیں۔ مجھے بانو قدسیہ کی بات بڑی یاد آتی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، بانو آپ بتائیں اللہ والے اور دنیا دار میں کیا فرق ہے؟ وہ کہنے لگی رجوع کا فرق ہے۔ پوچھا رجوع کا فرق کیا ہے؟ کہنے لگی وہ سارا کچھ جو دنیا دار کے ساتھ ہوتا ہے وہی اللہ والے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن رسپانس کا فرق ہے۔ سائیکالوجی میں جم رونز کا تاریخی جملہ کہ جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہاری ڈیسٹینی کو ڈیفائن نہیں کرتا، جو تمہارا رد عمل ہوتا ہے وہ ڈیسٹینی کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اگر آپ کا رسپانس اللہ کی طرف ہو گیا ہے کہ میں مالک سے رجوع کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ غیر معمولی انسان ہیں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹوٹنے کو سیکھیں، ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے، رونا ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی رونا ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی رونے کو چینلائز کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بری عادت ہے کہ ہم رونا جو ہے نا وہ رجسٹر کرواتے ہیں کہ کوئی دیکھے، ہم رجسٹر کر لیں کہ ہم روئے ہیں، ہم دردی لینے کے لیے۔ یار اپنے رونے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں، تہجد کے ساتھ جوڑ دیں، جاگنے کے ساتھ جوڑ دیں۔ اتھرو پیش کرنا سیکھو یار، مینز عاجزی۔ ایک ان نون ذات جس کو دیکھ نہیں سکتے، آپ اس سے التجا کر رہے ہو، یا اللہ اس کائنات میں تیرے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ملا مجھے، میں نے سنا ہے تیرے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میں اکثر کہتا ہوں تہجد جھوٹا بندہ لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اٹھنا رات کو سچ ہی اٹھ سکتا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تان سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ سچے نہیں ہیں تو اٹھیں گے کیسے جناب؟ بڑا انسان بغیر جاگے نہیں بن سکتا، جاگتے ہیں تو نصیب جاگتے ہیں۔ بندہ جاگنے لگ پڑے اس کا نصیب جاگنے لگ پڑتا ہے۔ نصیب کو بیدار کرنے کے لیے ٹوٹنا سیکھیں، ہارنا سیکھیں، مار کھانا سیکھیں، اپنی اوقات پہ آ جائیں۔ یہ وہم ختم کریں کہ میں علم والا ہوں، عقل والا ہوں۔ بندے کو اپنی ورتھ کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہونا چاہیے۔ عاجزی اللہ کے لیے ہے، اس کی تشہیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج سے کام کریں، اپنی تکلیفوں کو چینلائز کریں، اپنے غموں کو چینلائز کریں، اپنے غموں کو استعمال کرنا سیکھیں، اس کو کمٹمنٹ میں کنورٹ کریں۔ ایک ایموشن دوسرے ایموشن سے کنورٹ ہو جائے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ کسی بچے کو کہا کہ تو مکینک بنے گا، وہ چپ کر جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس غصے کو پکڑ لیا اور سب پڑھائی پہ لگا دیا، وہ ڈاکٹر بن گیا۔ واصف علی واصف کا جملہ ہے کہ غم چھوٹے انسان کو کھا جاتا ہے اور بڑے انسان کو بنا جاتا ہے۔ ٹوٹنے کے بعد آپ نے صرف یہ کہ اللہ کی طرف جائیں، صرف اللہ سے رجوع کریں۔ پھر واصف علی واصف صاحب کا جملہ کہ غم میں غم دینے والا یاد رہے نا،
تو غم سرفراز کر جاتا ہے۔ یاد رکھنا میں غم دینے والے بندے کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ اوپر والا دیکھ، وہ باری تعالیٰ، آپ صرف اوپر دیکھیں، یا اللہ تیری وجہ سے یہ ہو، یا اللہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو مہربانی کر۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ غم کوئی اور میسج تو نہیں ہے، اگر کوئی اور میسج ہے تو وہ کہے گا یا اللہ اس بندے کو چھوڑ، مہربانی کر، رعایت دے دے مجھے، میں نے جوگا کوئی نہیں۔ غم میں غم دینے والا یعنی اللہ پاک کا خیال کریں، وہ غم سرفراز کر دے گا، مطلب معتبر کر دے گا۔ اپنے ماضی کے غموں کو ری ڈیفائن کر لیں، غلطیوں سے سیکھیں۔ اللہ کی حکمت کیا تھی؟ پہلے ٹوٹتے تھے تو کیا ہوتا تھا، اب ٹوٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اپنے غموں کو اپنی تنہائی میں لے کے جائیں۔ تنہائی لازمی نہیں کہ بند کمرے میں تنہائی ہے، سب میں بیٹھ کر بھی تنہا ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ اکیلا ہوتا ہے لیکن اندر میلہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے غموں کو تنہائی میں لے کے جاؤ، اس کو ڈائلاگز میں لے کے جاؤ۔ جب تک آپ کا اندر کا ریڈار کنیکٹ نہیں ہوتا نا، آپ کی آنکھوں میں نمی نہیں ہوتی، وہ کنیکٹ ہی نہیں ہوگا۔ آنکھ میں نمی ہے تو ریڈار فوری کنیکٹ کرے گا۔ واصف علی واصف کا اگین جملہ کہ جس کی آنکھ میں نمی ہے وہ اللہ کی رحمت سے نہیں بچ سکتا، اس پر رحم ضرور ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آنکھیں پتھر آ جائیں گی، نمی چھین لی جائے گی آنکھوں سے، دل سے رحم نکل جائے گا۔ اگر ٹوٹو تو تنہائی میں جاؤ، وہاں سے اللہ کی طرف جاؤ۔ ٹوٹو تو شکر ادا کرو، یا اللہ میں دھوکا کھا کر آیا ہوں لیکن تیرے پاس آیا ہوں۔ یاد رکھیں کسی اور وقت میں آپ کو پتہ چلا جائے گا یار یہ تو سب کچھ ملٹی پلائی ہو کے آ گیا۔ یاد رکھیں اللہ کا سارا نظام قانون پہ چل رہا ہے، صرف ایک چیز قانون نہیں ہے، وہ رحمت ہے۔ حقدار کو نہیں ملتی، جس کا حق نہیں ہوتا اسے ملتی ہے تو ہی تو رحمت بنتی ہے۔ اگر وہ حساب لینے پہ آ جائے نا تو قہار ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک کی جگہ دو لگا دے، حساب بھی کر دینا تو قہار ہو جائے گا۔ رحمت مانگے، یا اللہ میں تو گنہگار ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، میرے گناہ تو گنے جا سکتے ہیں مگر تیری رحمت بہت زیادہ ہے۔ میں گنہگار ہوں، فنٹ ہوں، تو انفینٹ ہے، تو اپنی شان کے مطابق رحم کر۔